السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات چل رہی ہے محموز کے تعلیل کے بیان میں، حمزہ کے تعلیلوں کے بیان میں۔ انہوں نے کہا تھا کہ صحیح کے گردان محموز کے گردان کی طرح ہوتے ہیں تعلیل و تغیر میں، مگر کچھ جگہ ایسے ہیں کہ جہاں پر محموز کے گردانوں میں اور محموز کے صیغوں میں تعلیلیں ہوتی ہیں، کچھ اصلیں ایسی ہیں، کچھ جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پر محموز کے اندر تعلیل ہوتی ہیں۔ ان میں سے اصل اول کو کل آپ نے ملاحظہ کر لیا ہے، آج اصل دوم کو بیان کر رہے ہیں کہ اصل دوم ہر جا کی دو حمزہ در اول کلمہ باہم آیند، ہر جا کی جس جگہ دو حمزہ در اول کلمہ ایک کلمے میں، در اول کلمہ ایک کلمے میں باہم آیند ایک ساتھ آئیں، جس جگہ دو حمزہ ایک ہی کلمے میں ایک ساتھ آئیں، جس جگہ دو حمزہ ایک کلمے میں ایک ساتھ آئیں، ہر جا کی جس جگہ دو حمزہ در میں اول پہلا کلمہ مانے کلمہ، جس جگہ دو حمزہ در اول کلمہ پہلے کلمے میں باہم آئین ایک ساتھ آئیں، وہ حمزے اول متحرک باشد اور پہلا حمزہ متحرک ہو، و دوم ساکن اور دوم ساکن ہو، تو کہیں واجب است، تو واجب ہے کہ حمزے دوم را بدل کنن، کہ دوسرے حمزے کو بدل دیں، بحرف علت بر وفق حرکت حمزے اول کے حرکت کے موافق حرف علت کے ساتھ۔ یہ قاعدہ جو ہے دوسرا قاعدہ پہلے ہی قاعدے کی طرح ہے، لیکن پہلے قاعدے میں یہ تھا کہ جو حمزہ تھا وہ حمزہ ایک تھا، منفرد تھا، اکیلا تھا، ساکن تھا، اور جو حمزہ بیچ میں جو آ رہا تھا وہ حمزہ کے بعد نہیں تھا، یعنی جو حمزہ ساکنہ حمزہ منفردہ جو تھا وہ کسی حمزہ کے بعد نہیں آیا تھا، بلکہ حمزہ کے علاوہ حرف کے بعد آیا تھا۔ اصل دوم میں یہ بیان کر رہے ہیں کہ حمزہ ساکن ہو اور لیکن یہاں پر حمزہ منفرد نہ ہو بلکہ دو حمزہ ہوں، دو حمزہ ایک ہی کلمے میں جمع ہو جائیں، ایک ہی کلمے میں آ جائیں، ایک ساتھ آ جائیں، ایک کلمے سے مراد یعنی ایک ہی کلمے کے وہ جز ہوں، اور ان دونوں میں سے یعنی ان دونوں حمزوں میں سے پہلا حمزہ متحرک ہو، یعنی اس پر حرکت ہو، زبر زیر پیش کوئی بھی حرکت ہو، اور دوسرا والا حمزہ ساکن ہو، تو ظاہر سی بات ہے کہ جو ساکین ہے تعلیل اسی کے اندر جاری ہوگی۔ تو کہیں دوسرے والے حمزہ کو ہم حرف علت کے موافق دوسرے والے حمزہ کو حرکت کے موافق حرف علت کے ساتھ بدل دیں گے۔ ہم حمزہ ساکنہ سے پہلے والے حمزہ پر دیکھیں گے کہ اس پر حرکت کون سی آئی ہے۔ اگر ہمیں حمزہ ثانیہ میں یعنی دوسرے حمزہ میں اگر ہمیں تعلیل کرنی ہے تو ہم اس سے پہلے والے حمزہ پر دیکھیں گے کہ اس پہلے والے حمزہ پر کون سی حرکت آئی ہے۔ اگر اس پہلے والے حمزہ پر فتحہ ہے تو حمزہ ساکنہ کو الف سے بدل دیں گے، کیونکہ فتحہ کے موافق الف آتا ہے، اس وجہ سے اس فتحہ کے موافق حرف علت الف سے ہم اس حمزہ ثانیہ کو بدل دیں گے۔ اگر حمزہ اول پر پیش ہے تو ہم حمزہ ساکنہ کو یعنی دوسرے حمزہ کو واو سے بدل دیں گے۔ اگر حمزہ متحرکہ پر زیر ہے یعنی اگر پہلے والے حمزہ پر زیر ہے تو ہم حمزہ ساکنہ کو یا سے بدل دیں گے، کیونکہ کل ہم نے بیان کیا تھا کہ جب بھی ہمیں کسی حمزہ کو بدلنا ہوگا تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اس حمزہ سے پہلے والے حرف پر حرکت کون سی ہے، اور ہم نے یہ بھی بیان کیا تھا کہ فتحہ ہمیشہ الف کو چاہتا ہے اور
ضمہ ہمیشہ واو کو چاہتا ہے اور کسرہ ہمیشہ یا کو چاہتا ہے۔ فتحہ کا دوست الف، ضمہ کا دوست واو اور کسرہ کا دوست یا ہے۔ تو ہم ساکین والے حمزے سے پہلے والے حرکت کو ہم دیکھیں گے، اگر حرکت فتحہ کا ہے تو الف سے بدلیں گے حمزے ساکنہ کو، حرکت پیش کا ہے تو ہم واو سے بدلیں گے، حرکت زیر کا ہے کسرہ کا ہے تو ہم یا سے بدلیں گے۔ لیکن دوستو پہلے والے قاعدے اور اس دوسرے قاعدے میں ایک فرق ہے، وہ یہ ہے کہ وہاں پر جب ہم نے حمزہ ساکنہ کو بدلا تھا تو وہ وہاں پر اس حمزہ کے ساکنہ کو بدلنا اور باقی رکھنا دونوں جائز تھا، یعنی اس حمزہ ساکنہ کو حمزہ ساکنہ رکھنا بھی جائز تھا اور اس حمزہ کو حرف علت سے بدلنا بھی جائز تھا۔ لیکن یہ جو حمزہ اصل دوم ہے، یعنی جہاں دو حمزہ جمع ہو جائیں اور ان میں سے دوسرا حمزہ ساکن ہو، پہلا حمزہ متحرک ہو، تو اب یہاں پر دوسرے حمزہ کو حرف علت سے بدلنا واجب ہے، جائز ہی نہیں بلکہ کیا ہے، واجب ہے، ضروری ہے۔ وہاں جائز تھا، یہاں پر کیا ہے، واجب ہے۔ لیکن ایسا وہی ہوگا کہ جہاں پر دو حمزہ جمع ہو اور دونوں حمزہ میں سے پہلا متحرک ہو دوسرا ساکن ہو، تو دوسرے والے حمزہ کو حرف علت سے بدلیں گے، پہلے والے حرکت کے موافق حرف علت سے بدلیں گے۔ یہی آج کے اس سبق میں بیان کر رہے ہیں صاحب کتاب۔ کریں اصل دوم، ہر جا کی دو حمزہ در اول کلمہ باہم آئین، جس جگہ دو حمزہ ایک کلمے میں باہم آئین ایک ساتھ آئیں، وہ حمزہ اول متحرک باشد اور پہلا حمزہ متحرک ہو، کریں وہ دوم ساکن واجب است۔ ٹھیک ہے، کریں ہم پہلا حمزہ متحرک ہو و دوم ساکن اور دوم ساکن ہو تو کریں واجب است یہ حمزہ دوم را بدل کنن، تو واجب ہے کہ حمزہ دوم کو کیا کر دیں، بدل دیں، حمزہ دوم کو یعنی حمزہ ساکنہ کو بدل دیں، بحرف علت بروقت کے حرکت حمزہ اول کے حرکت کے موافق حرف علت کے ساتھ۔ چوں آمنا و اومنا و ایمانن، اب یہ آمنا و اومنا و ایمانن جو ہے یہ تعلیل شدہ ہے، یعنی اس کے اندر تعلیل ہوئی ہے۔ یہ اصل میں تھے کیا، کریں کہ در اصل آمنا و اومنا و ایمانن بوداست، یہ آمنا اومنا ایمانن تھے۔ دیکھیے یہاں پر اس کو نہ دیکھ کر آمنا کو دیکھیے، آمنا میں دیکھیے یہاں پر پہلا حمزہ متحرک ہے اور دوسرا حمزہ ساکن ہے، یعنی اس کے اوپر حمزہ بنا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم دوسرے والے حمزہ کو ہم حرف علت سے بدلیں گے، لیکن کیسے، ہم یہ دیکھیں گے کہ دوسرے والے حمزہ سے پہلے جو حرف ہے یعنی پہلا حمزہ ہے، اس حمزہ کے اوپر حرکت کون سی ہے۔ ہم نے بتایا تھا نا کہ حمزہ ساکنہ کو بدلنے کے لیے ہم ماقبل والے حرف کی حرکت کو دیکھیں گے تبھی ہم حمزہ ساکنہ کو بدلیں گے۔ تو ہم نے دیکھا کہ حمزہ ساکنہ سے پہلے والے حرف پر زبر ہے، اور زبر کس کو چاہتا ہے، زبر کے موافق کون سے حرف علت ہے، الف ہے، تو اب اسی صورت میں ہم اس حمزہ ساکنہ کو الف سے بدل دیں گے، تو یہ کیا ہو جائے گا، آمنا ہو جائے گا۔ دیکھیے یہاں پر آمنا، یہاں پر انہوں نے تعلیل کر کے دکھایا، آمنا ہو گیا، یعنی ایک کھڑا الف اور ایک پہلے والا الف ہے یعنی حمزہ ہے، اور دو ایک اس کے اوپر انہوں نے الف کو لا کر کھڑا کر دیا، تو یہ آمنا ہو گیا۔ تو آمنا سے آمنا ہو گیا، اور یہ ایسا کرنا کیا ہے، یہ واجب ہے، یعنی اس دوسرے والے حمزہ کو اس پہلے والے حمزہ کے اوپر جو حرکت یعنی زبر ہے، اس زبر کا موافق اور دوست کیا ہے، الف ہے، تو اس حرکت کے موافق الف سے اس دوسرے والے حمزہ کو بدلنا واجب ہے۔ اسی طریقے سے دیکھ لیے او امینا، او امینا یعنی پہلا حمزہ متحرک ہے، اس پر پیش ہے، اور دوسرا والا حمزہ جو واو کی شکل میں آیا ہے، ٹھیک ہے، یہ ساکن ہے، تو ہم نے کیا کہا تھا کہ حمزہ ساکنہ سے پہلے والے ہم حرف کی حرکت کو دیکھیں گے، اگر وہ حرکت زبر کا ہے تو واو الف سے، اور اگر حرکت پیش کا ہے تو اس حمزہ کو کس سے بدل دیں گے، یعنی حمزہ ساکنہ کو کس سے بدل دیں گے، واو سے بدل دیں گے۔ تو یہاں پر دیکھیے انہوں نے اس کو او امینا کو اومینا سے بدلا ہے، دیکھیے واو سے بدلا ہے، یہاں پر دیکھیے یہ بدلا ہے، انہوں نے اومینا کر دیا ہے، ٹھیک ہے، اومینا کر دیا ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے نا۔ اور ایسے ہی و ایمانن، و ایمانن، و ایمانن، و ایمانن، یہاں پر بھی دیکھیے پہلا حمزہ متحرک ہے اور اس پر کیا ہے، کسرہ ہے، دوسرا حمزہ ساکن ہے، ٹھیک ہے، تو اب ہم دوسرے والے حمزہ کو ہمیں بدلنا ہے۔ اب ہم پہلے والے حمزہ کی حرکت کو دیکھیں گے کہ پہلے والے حمزہ پر حرکت کون سی ہے، تو ہم نے دیکھا کسرہ ہے، اور کسرہ یہ چاہتا ہے کہ ہمارے ماں بعد کیا آئے، یا آئے، تو اب اسی صورت میں اس حمزہ ساکنہ کو ہم یا سے بدل دیں گے، اور یہ کیا ہو جائے گا، ایمنا سے کیا ہو جائے گا، ایمانن ہو جائے گا، ایمانن، ٹھیک ہے، آمنا، آمنا سے آمنا سے آمنا، اومنا سے اومنا، اور ایمانن سے ایمانن، یہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تعلیل کر کے ہم نے دکھا دیا، اور یہ غیر تعلیل والے کلمے تھے، تو یہاں پر تعلیل نہیں ہوئی ہے، یہاں پر تعلیل کر کے انہوں نے یہ نکال کر آپ کو دیا کہ دیکھیے یہ ہوئے بعد میں۔
ٹھیک ہے، تو اس بات کو یاد رکھنا کہ حمزہ ساکنہ کو جب بھی بدلیں گے تو ہم اس سے پہلے والے حرکت کو دیکھیں گے کہ وہ حرکت ہے کیا. بات سمجھ میں آ رہی دوستوں؟ ہاں، کہہ رہے چوں آمنا و اومنا و ایمانن کہ دراصل آمنا و اومنا و ایمان بوداست رہا ہے. کرے ابدال در اصل اول جائز است. کرے کہ اصل اول در اصل اول، کرے ابدال در اصل اول جائز است. کریں کہ حمزہ کو بدلنا اصل اول میں یہ جائز ہے. یعنی اصل اول میں جو آپ نے پڑھا تھا کہ حمزہ منفردہ ساکنہ ہو اور اس کے سے پہلے کوئی حرف علت، مطلب اس سے پہلے والے حرکت کے موافق حرف علت سے اس کو بدلنا جائز ہے. تو وہی کہہ رہے ہیں ابدال در اصل اول جائز است. ابدال اصل اول میں در اصل اول، ابدال در اصل اول جائز است. ابدال یعنی حمزہ کو بدلنا حرف علت سے اصل اول میں جائز ہے. وہ ابراز نیز اور ظاہر کرنا بھی جائز ہے. یعنی حمزہ کو بدلنا بھی جائز ہے اور حمزہ کو ظاہر رکھنا یعنی باقی رکھنا بھی جائز ہے. ودر اصل دوم واجب است. ودر اصل دوم واجب، اور اصل دوم میں واجب ہے. یعنی دوسرے حمزہ ساکنہ کو، یعنی دوسرے حمزہ کو حرف علت سے بدلنا کیا ہے؟ واجب ہے. کہہ رہے وَإِ حکم در ہما بابہا مضطرد است. اور یہ حکم یعنی کہ جہاں دو حمزہ ہوں، پہلا متحرک ہو دوسرا ساکن ہو، تو اس دوسرے حمزہ کو حمزہ کی حرکت پہلے والے حرکت کے موافق، پہلے والے حمزہ کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلنا یہ جو واجب ہے، یہ حکم کہہ رہے ہیں در ہما بابہا، تمام باب میں مضطرد است جاری ہے. تمام بابوں میں کیا ہوگا؟ جاری ہوگا. جہاں جہاں بھی ایسا اگر کہیں دکھائی دے گا تو آپ کو وہاں پر کیا کرنا پڑے گا؟ دوسرے والے حمزہ کو بدلنا پڑے گا. قانون فرماتے ہیں اگر حمزہ منفردہ متحرک باشد. اب یہاں پر ابھی تک یہ بات کر رہے تھے کہ اگر حمزہ ساکن ہو، ابھی ساکن حمزہ کی بات ہو رہی تھی، یہاں پر اب متحرک حمزہ کی بات ہو رہی ہے. یعنی اگر حمزہ ساکن نہ ہو بلکہ کیا ہو؟ متحرک ہو. کرے قانون اگر حمزہ منفردہ، پہلے انہوں نے کیا کہا کہ حمزہ منفردہ ساکن ہو، پھر انہوں نے کہا کہ حمزہ منفرد نہ ہو بلکہ دو حمزہ ہوں لیکن دوسرا حمزہ ساکن ہو. اب یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر حمزہ ہو، منفرد ہو، اکیلا ہو، تنہا ہو، لیکن وہ ساکن نہ ہو بلکہ پہلے والے قاعدے کا الٹا، بلکہ وہ کیا ہو؟ متحرک ہو. کرے قانون اگر حمزہ منفردہ متحرک باشد، اگر حمزہ منفردہ کیا ہو؟ متحرک ہو. و ما قبل ساکن، اور اس کا ما قبل ساکن ہو. حمزہ منفردہ کیا ہو؟ متحرک ہو اور اس کا ما قبل ساکن ہو. اصل اول میں انہوں نے کیا کہا تھا؟ اگر حمزہ منفردہ ساکن ہو اور اس کا ما قبل متحرک ہو، لیکن یہاں پر اس کا الٹا ہے کہ اگر حمزہ منفردہ متحرک ہو اور اس کا ما قبل ساکن ہو، وہاں اس کا ما قبل متحرک اور یہاں اس کا ما قبل ساکن ہو. کہہ رہے ہیں اگر حمزہ منفردہ متحرک باشد، اگر حمزہ منفردہ متحرک ہو و ما قبل ساکن اور اس کا ما قبل ساکن ہو، یعنی حمزہ متحرکہ کا ما قبل کیا ہو؟ ساکن ہو. کرے روا باشد کی حرکت حمزہ نقل کردہ ما قبل دہن. تو کہہ رہے ہیں روا باشد یہ جائز ہے کہ حرکت حمزہ نقل کردہ ما قبل دہن، کہ حمزہ کی حرکت کو نقل کر کے ما قبل کو دے دیں. حمزہ کی حرکت کو یعنی حمزہ متحرکہ جو ہے اس حمزہ متحرکہ کی حرکت کو نقل کر کے کیا کر دیں؟ ما قبل کو دے دیں. نقل کر کے مطلب یعنی اس کو اٹھا کر دے دیں، یعنی حمزہ متحرکہ کی حرکت کو پہلے والے حرف کو دے دیں. ٹھیک ہے. وہ حمزہ را حذف کنن، اور حمزہ کو کیا کر دیں؟ حذف کر دیں برائے تخفیف کے لیے، یعنی آسانی کے لیے. جیسے کہ انہوں نے کر کے بھی دکھایا ہے، جیسے کہ چوں کہہ رہے چوں یسلو وقد افلح، وقد افلح یسلو وقد افلح، کہ در اصل میں یسالو وقد افلح بوداست، کہ در اصل میں یسالو اور قد افلح رہا ہے. اب یہاں پر دیکھو انہوں نے کیا کہا، ان کے قاعدے کو ہم مثالوں پر سیٹ کرتے ہیں تب بات سمجھ میں آ جائے گی. دیکھو انہوں نے کیا کہا، حمزہ متحرک ہو. دیکھیے یہاں پر یس الو میں سین کے بعد حمزہ ہے اور یہ حمزہ متحرک ہے. اور اس کے بعد انہوں نے کیا کہا، حمزہ متحرک ہو اور اس کا ما قبل ساکن ہو. تو دیکھیے یس الو میں حمزہ متحرک ہے اور اس کا ما قبل جو سین ہے یہ ساکن بھی ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے قد افلاح میں دیکھیے کہ حمزہ متحرک ہے، دال کے بعد جو الف ہے، جو الف کی صورت میں جو حمزہ ہے یہ حمزہ متحرک ہے اور اس سے پہلے دال کیا ہے؟ ساکن ہے. ٹھیک ہے. تو اس بات کو یاد رکھنا کہ حمزہ کا متحرک ہونا ضروری ہے اور حمزہ سے پہلے والا جو حرف ہو اس کا کیا ہونا ضروری ہے؟ ساکن ہونا ضروری ہے، تبھی یہ قاعدہ جاری ہوگا. تو یہاں پر بھی دیکھیے حمزہ متحرک ہے، اس سے پہلے سین ہے وہ ساکن ہے. یہاں پر بھی دیکھیے کہ حمزہ متحرک اس سے پہلے دال ہے وہ ساکن ہے. اب انہوں نے کیا قاعدہ جاری کیا، اگر ایسا ہو تو کہہ رہے ہیں حمزہ کی جو حرکت ہے اس کو اٹھا کر ہم ما قبل کو دے دیں گے. اب چونکہ اس والے یس الو میں جو حمزہ متحرک ہے اس کے ما قبل میں سین ہے، تو اب اس حمزہ کی حرکت کو اٹھا کر ہم سین کو دے دیں گے.
क्या किसको दे देंगे, सीन को दे देंगे। अब ये हमजा साकिन हो गया। फिर उन्होंने क्या कहा कि अब हम जब हरकत को उठाकर माक़ब्ल को यानी हम सीन को दे देंगे तो अब ऐसी सूरत में इस हमज़ा को हम क्या कर देंगे, तख़फ़ीफ़न हज़फ़ कर देंगे, यानी हम आसानी के लिए हज़फ़ कर देंगे ताकि हमें पढ़ने में दुश्वारी ना हो। अगर हम इसको इस हमज़ा की हरकत को माक़ब्ल को देकर अगर इसको रखते तो फिर इसमें पढ़ने में दुश्वारी होती। इस वजह से उन्होंने क्या कहा, इसको हम तख़फ़ीफ़न हज़फ़ कर देंगे। अब हमने हमज़ा को हज़फ़ कर दिया तो क्या होगा, यसलू हो गया। देखिए यहाँ पर हमने हमज़ा को हज़फ़ कर दिया है तालील में, देखिए यहाँ पर यसलू हो गया, हमज़ा यहाँ पर हज़फ़ है, ठीक है। हमज़ा की हरकत को माक़ब्ल यानी सीन को दे दिया गया। यहाँ पर देखिए सीन साकिन था, लेकिन जब हमने सीन को हरकत दे दी तो सीन पर ज़बर आ गया और हमज़ा को हमने क्या कर दिया, हज़फ़ कर दिया, तो ये यसलू हो गया। इसी तरीके से क़द अफ़लह में इस हमज़ा में जो अलिफ़ है, इस हमज़ा की हमज़ा अलिफ़ की सूरत में जो हमज़ा है, इस हमज़ा की हरकत को हमने दाल को दे दिया। किसको दे दिया, दाल को दे दिया। और उसके बाद में इस अलिफ़ को हमने क्या कर दिया, हमज़ा को क्या कर दिया, हज़फ़ कर दिया। तो ये क्या हो गया, क़द अफ़लह, क्या हो गया, क़द अफ़लह। जैसे कि आपने यहाँ पर पढ़ा था वक़द अफ़लह, वक़द अफ़लह, पहले क्या था, क़द अफ़लह कि दाल साकिन था, लेकिन जब हमने हमज़ा की हरकत दाल को दे दिया तो क्या हो गया, वक़द अफ़लह, वक़द अफ़लह, ठीक है। तो ये इस तरीके से तालील जारी होगी, ठीक है दोस्तों। ये पूरे पहले वाले कायदा का उल्टा है, समझ लीजिए, ठीक है। तर्जमा देख लो, करे कानून अगर हमज़े मुनफरदा मुतहर्रिक बाशद व माक़ब्ल आ साकिन करे, अगर हमज़े मुनफरदा मुतहर्रिक हो व माक़ब्ल आ साकिन और उसका माक़ब्ल साकिन हो, करे रवा बाशद, ये जायज़ है कि हरकत हमज़ा नक़ल करदा माक़ब्ल दहन, कि हमज़ा की हरकत को नक़ल करके माक़ब्ल को दे देंगे। वह हमज़े रा हज़फ़ कुनन, वह हमज़ा रा हज़फ़ कुनन बराए तख़फ़ीफ़, और हमज़ा को हज़फ़ कर देंगे आसानी के लिए। चूँ यसअलू वक़द अफ़लह के दर असल में यसअलू वक़द अफ़लह, वक़द अफ़लह बूदास्त रहा है, तो वहाँ पर उन्होंने ऐसा करके दिखाया है। चलिए, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप हज़रात बोर होने लगेंगे। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।